ہمارے پہ پریشر تھا دوسری سیاسی جماعت کا بھی، اور پلس یہ کہ اپروور خان صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ وغیرہ. ایکچولی خان صاحب کے میسج پہ ہی میں نے پیپر کرائے تھے، اور ہم دونوں کے لیے میسج آیا تھا، میرے لیے اور جمشید کے لیے. میجر ریزرو کا بھی کہا گیا تھا، جنرل کا بھی کہا گیا تھا. خان صاحب نے تو اوکے کیا، یہ باہر سے ہی کچھ لوگوں نے چینج وینج کیا ہے، ان سے اینڈ پہ پوچھا تک نہیں، مشاورت بھی نہیں ہوئی فائنل. ہمارے اوپر پولیس اور ادھر ادھر سے ریڈ مروا رہی ہے، نون لیگ ادھر سے نون والے جاتے ہیں تو ان کو چھتر قوم مار رہی ہے، تو چھترو چھتری ہے نا، ٹو وے. پھر دو تین مواقع ایسے آئے جب ہمیں گھر پہ ریڈز ہوئی تو ہمیں اپنی جگہیں چینج کرنی پڑی. اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت برا حادثہ ہوا جس میں جمشید کو اللہ نے دوسری زندگی دی. میں کیا لفظ نہیں بولنا چاہتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قریبی ساتھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں. میڈم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ گرفتار ہوتی ہیں، جیل جاتی ہیں، اس کے بعد وہاں سے ایک پریس کانفرنس کر کے پھر آپ آ جاتی ہیں باہر، یہ سارا جو ٹائم تھا یہ کہاں گزرا آپ کا؟ آپ روح پوش بھی رہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ جیل میں رہی تو کیسے معاملات تھے وہاں پہ؟ جیل پہ میں تو کوئی اچھے معاملات نہیں تھے ہمارے ساتھ. جو جیل مینول کے مطابق جو بھی ہمارے رائٹس تھے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ملے. خیر وہ کسی کو بھی نہیں ملے، اور کافی مشکل تھا، بہت کافی ایک کہہ لیں کہ آزمائش والا وقت تھا. لیکن اس جیل کی وجہ سے تو ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی، نہ وہ پارٹی چھوڑی، بس اور بہت سارے معاملات تھے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آج میں اس لیے مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ چاہے جان پہ بھی تکلیف آئی، اس کے بعد میرے بچوں نے بہت سفر کیا، میرے میاں نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے سے وابستہ جتنی زندگیاں تھیں سب نے بہت پرابلمز فیس کی. جیل میں جو آپ کا ٹائم گزرا وہاں پہ تو ٹائم بڑا ہوتا ہے سوچنے کا، کیا سوچتی تھی وہاں پہ، اور کون کون لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ جو ہم ایک ہی سیل میں تھی، ڈاکٹر شیری مزاری، میں اور ملیکہ بخاری. سوچتے صرف یہ تھے کہ ہم نے پاکستان کو ہمیشہ سرو کیا ہے، ایسی کیا ہمارے سے غلطی ہوگی جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے. اور پھر اسپیشلی جب باہر سے بزنس سے ریلیٹڈ یا باقی جو بھی فیملی سے ریلیٹڈ بری خبریں آتی تھی، باقاعدہ جب وکیل ملنے آتا تھا، ایک آدھ باری ویسے ٹوٹل ہمیں ملاقات کا موقع ملا، تو وہ بڑا بھاری اور مشکل دن ہوتا تھا. تو اندر کھانے پینے کی آپ لوگ باہر سے کھانا وغیرہ منگوا لیتے تھے، اور اندر میٹرس یا سہولتیں وغیرہ تھیں، یا پھر وہ جو جیل میں عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی سلوک کیا؟ نہیں، عام لوگ بڑے اچھے اور بڑی اچھی کنڈیشن میں رہتے تھے. آپ لوگوں کی عام سے بھی زیادہ برے حالات؟ یس پلیز. تو کھانا وغیرہ پھر آپ جیل کا ہی کھاتی؟ عام پریزنرز تو اتنا اچھے سے رہتی تھیں سب، مطلب اور ہمارا تھوڑا مشکل تھا. تو آپ کے ساتھ جو باقی بھی لوگ تھے تحریک انصاف کے، زیادہ کون کمفرٹیبل تھا؟ ڈاکٹر شیری مزاری کیسی تھی؟ ہم تینوں آپس میں تو بہت ہی کمفرٹیبل تھیں ایک دوسرے سے زیادہ. میرا جو ڈاکٹر صاحبہ کا اور میرا تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ اسٹرانگ بانڈ بنا، آلدو پہلے بھی ہماری اچھی تھی، لیکن یہ تھا ملیکہ کے ساتھ زیادہ دوستی گہری ہوئی، اکٹھے جو رہتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو تکلیف میں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، پیمپر کرتے تھے، یا کہ یہ مشکل وقت ہے گزر جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کو اسٹرانگ رہنے کا وہ کرتے تھے. میری کوشش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو میں کمفرٹ لیول دوں. وہ بڑی تھی. کبھی اندر رونا تو نہیں آیا؟ باقی تو نہیں روتے ہوئے لوگ دیکھے؟ رونا آتا تھا ڈیفینیٹلی، اسپیشلی میرے بیٹے کا سوچ کے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی. وہ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر جو کچھ ہو رہا تھا شروع میں چیئرمین صاحب کے لیے بھی بڑا اپسیٹ ہوتی تھی. خیر وہ تو شکر الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آزاد ہو گئے تھے. اس کے بعد جو کچھ پارٹی کے لوگ جب چھوڑتے تھے تو بہت دکھ ہوتا تھا. اچھا، آپ نے پریس کانفرنس کی، سیاست چھوڑ دی، تحریک انصاف چھوڑ دی، لیکن اس کے بعد آپ پھر دوبارہ روح پوش ہو گئی، تو مطلب کہ وہ پریس کانفرنس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا تھا؟ نہیں، نقصان فائدے کی بات نہیں ہے. اس وقت اس کے علاوہ وہی بہتر تھا ہمارے لیے. اس وقت کی اگر معروضی حالات کو دیکھیں، جس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، اور بعد میں یہ ہوا کہ واحد ہم لوگ ہی تھے جو پریس کانفرنس کے بعد بھی ہمیں 8-9 مہینے جو مصیبت، پوچھ رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی؟ بس وہ یہ تھا کہ ہمارے پہ پریشر تھا دوسری سیاسی جماعت کا بھی، اور پلس یہ کہ اپروور خان صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ وغیرہ ٹائپ، تو وہ ظاہر ہمارے سے نہیں ہونا تھا. تو پھر ہم نے اس کے بعد والا ہمارا فیز، اگر میں یہ کہوں تو وہ زیادہ بڑی آزمائش تھی، زیادہ بڑی مشکل تھی، اور وہ بہت ٹیریبل تھا. کون سے آپ شہروں میں رہی؟ پورے پاکستان کا چکر لگایا آپ نے؟ جی بالکل، سارے صوبوں میں، گلگت بلتستان، پہلے سوات، جی بی میں تو بچوں کے ساتھ گئی تھی، پھر جب
सेकंड फेज था, इट वाज टेरेबल. फिर हम दूसरा, मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, मुझे ये मेमोरी इशू भी हुआ बाय द वे सारी. हाँ, मेडिसिन पे थी तो मुझे भूल जाती है अचानक से चीज़ें. मैं एबटाबाद, फिर मर्दान, पेशावर, रहीमयार खान, सिंध में हम कराची में भी रहे. फिर हम तो वहाँ पे आप लोग छुप के ही रहते होंगे, मतलब ऑफ कोर्स. और बदीन में, थरपारकर और बलूचिस्तान में भी हम रहे. और फिर उसके बाद हम झांग भी रहे. झांग के बाद आखिरी 2 माह हमने पिंडी गुजारे. अच्छा, आप लोग जब ये रूपोश थे तो आपके बच्चों की पीछे से वीडियोस आई, घर में बार बार पुलिस आ रही थी, वो देख के वो क्या था, क्या उस पर रद्द-ए-अमल है आपका? बस ये मैं ये कहती हूँ कि जो इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं ना, जिन्होंने, देखे, मैं ये तो नहीं माफ़िया मांग सकती कि अगर कानून हाथ में भी हम लें, मैंने अगर तोड़ फोड़ की है या हमने कुछ इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें की हैं तो फिर हमें माफ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. कोई अबाव द लॉ नहीं है. और अगर किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया तो फिर लीगल तरीके से आप उनको वो करें. पॉलिटिकली भी अगर मुकदमे होने हैं तो उसका एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए. मेरा ये अपील भी है कि जो भी सियासी जमात जब हुकूमत में आए तो ये कम अज़ कम इस चीज़ का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि मतलब भाई, अगर फ़र्ज़ करें सियासी वर्कर तो मैं हूँ, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, तो मेरे बेटे का वो सारा ट्रीटमेंट रिवर्स हुआ. वो सारा कुछ, वो मतलब पहले मेरी जेल में उसने समझ लिया कि माँ फौत हो गई है, वापस आई, अभी उसको सही डॉक्टर ये वो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो जो कुछ घर में होते हुए उसने देखा, मेरा बच्चा आज तक ठीक नहीं है. अच्छा, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब अभी आप तरीके इंसाफ में ही, आपने कागजात जमा कराए थे लेकिन वो वापस ले लिए, तो टिकट क्यों नहीं आपको मिली? आपको कोई खान साहब का मैसेज आया था? एक्चुअली खान साहब के मैसेज पे ही मैंने पेपर कराए थे. और हम दोनों के लिए मैसेज आया था, मेरे लिए और जमशेद के लिए. मुझे रिजर्व का भी कहा गया था, जनरल का भी कहा गया था. खान साहब ने तो ओके किया, ये बाहर से ही कुछ लोगों ने चेंज वेंज किया है. उनसे एंड पे पूछा तक नहीं, मशावरत भी नहीं हुई. फाइनल मशावरत हमारी तो होनी भी नहीं थी, उनकी तरफ से ही तो नाम आया था, पार्टी को भी कन्वे हुआ था. लास्ट टाइम तक आप खान साहब के साथ थी, तो अब आगे क्या फ्यूचर देख रही है? खान साहब का क्या फ्यूचर देख रही है इस टाइम? तरीके इंसाफ को कहाँ देख रही है आगे? देखिए, किसी भी सियासी जमात, अभी तक अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो सियासी जमातें तो तल्फ नहीं होती, ना कोई कर सका और जिनके साथ इतनी बड़ी अवामी सपोर्ट हो. तो बेहतर ये है कि चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है. जहाँ पे पॉलिसी बनती है, डिसीजन मेकिंग होती है, और जो इस मुल्क के बड़े हैं वो बैठे सर जोड़ के और इस सारी जो कियोटिक सिचुएशन है उससे हम सब निकलने की कोशिश करें. और कहीं से देखो, इन चीज़ों ने आखिरकार तो एंड होना है ना कहीं. तो ज़्यादा नुकसान करके अगर हम एंड जाके चीज़ों ने ठीक होना है तो अभी क्यों ना हो जाए. जितना ऑलरेडी हो गया वो कोई कम तो नहीं है. तो बेहतर है कि जुड़ने की ज़रूरत है. क्यों? देखो, आज पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दुश्मन हमला आवर है. आज हमें एक कौम, मुत्तहिद कौम बनने की ज़रूरत है. और आज हमें आपसी झगड़े जो घर के अंदर हम आपस में लड़े ही जा रहे हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है. हमें नफ़रतें, मैं ये कहती हूँ कि जो मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी हैं इस सारी बड़ी आजमाइश में, डेफिनेटली मेरा सब्र बहुत बड़ा है. मुझे अल्लाह के ऊपर तवक्कल मेरा बड़ा है. मेरा ये ईमान कमज़ोर जिस पे मुझे ज़्यादा हौसला हिम्मत मिली है कि जो भी बुरी से बुरा वक्त है आखिरकार उसने टलना ही है. कागजात वापस लेने के बाद रिलीफ मिल जाता है, मतलब जैसे आप रूपोश थी तो कागजात वापस लेने के बाद फिर आप घर आ सकें? नहीं, रिलीफ मिल जाता है या नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि एक तो ये कि हम बेल्स कराई हमने पहले ही ना, अदरवाइज तो हमारे पेपर रिजेक्ट होने थे. बेल्स के बाद का ये है कि अब मैं तो कैंडिडेट ही नहीं हूँ, झगड़े ही खत्म हो गए. तरीके इंसाफ से मतलब टिकट भी नहीं है तो वो ना टिकट है ना. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक पॉजिटिव मैसेजिंग करूँ, एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह. और हम चीज़ों को नफ़रत से अच्छाई की तरफ लेके जाएं. एक कमरे में अगर आप गुस्से में, नफ़रत में, जब नेगेटिव एनर्जीज होती तो आप नहीं बैठ सकती. तो 25 करोड़ मुल्क छितरो छितरी है, एक दूसरे के ऊपर नफरत. अब ये देखें ना, मैं इसको यही कहूँगी ना कि हमारे ऊपर पुलिस और इधर उधर से रेड मरवा रही है, नून लीग, उधर से नून वाले जाते हैं तो उनको छितर कौम मार रही है. तो छितरो छितरी है ना, 2 वे. तो बेहतर है कि हम आपस में बैठ ही जाएं. बेहतर है कि बहुत हो गई है तो सुलह कर लें. अच्छा, मुझे ये बताएं, जमशेद चीमा साहब अक्सर कहते थे कि मुसरत तुम मुझे टाइम नहीं देती, तो ये जो सारा आपने पूरे पाकिस्तान का टूर किया, इसमें टाइम भी दिया होगा, खिदमत भी की है, वो जरा बताएं कैसा रहा है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो वाकई ये रहता था. मेरा भी समटाइम्स मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं भी फजूल में कह देती थी बस आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं. हालांकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता था.
وہ اللہ نے ایسا ٹائم دیا 24 گھنٹے ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ایک دوسرے کی شکل کھانے بھی خود ہی بنائے, برتن بھی خود ہی دھوئے. نہیں میرے سارے میزبان اب دیکھ کے کہیں گے یہ کیا انٹرویو دے رہی تھی, ذرا سامنے آؤ. آخری 2 مہینے جو پنڈی کے تھے اس میں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑا. باقی ہمارے سارے ہوسٹ میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتی ہوں, وہ مردان کے تھے, پشاور کے تھے, اسپیشلی جو میرے بلوچ بھائی اور میرے پٹھان بھائی اور ایون انکل میرے ایک ہیں وہ مجھے کہیں گے انہوں نے مطلب لوگ ہمارے لاڈ ناز نخرے اٹھاتے تھے. یہ میں حلفاً بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے مطلب گھر میں جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے کوشش کرتے تھے, لیکن وہ جو ایک ڈسکمفرٹ تھا اپنے گھر کا. پھر 2-3 مواقع ایسے آئے جب ہمیں گھر پہ ریڈز ہوئی تو ہمیں اپنی جگہیں چینج کرنی پڑی. اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت برا حادثہ ہوا جس میں جمشید کو اللہ نے دوسری زندگی دی. میں کیا لفظ نہیں بولنا چاہتی. تو جب وہ پینکنگ سچویشن ہوتی تھی اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ چھپ رہے ہیں, احتیاطیں کر رہے ہیں, اور جب وہ جو چینج کرتے ہی تب تھے جب ہمیں رسک لگتا تھا یا جب لگتا تھا کہ گڑبڑ ہے. اس میں پھر اگلی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے تک کا جو ایک ٹراما, جو ایک مصیبت, جو ایک عذاب, وہ پھر یہ کہ سم ٹائمز اپنی حالت پہ ترس آتا تھا. میزبان تو آپ کی خدمت بھی کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ ہم مطلب کہ ایک قسم پرسی والی حالت ہے نا, مسافر کو بے وطنی اور ایک بچوں سے دور, اور پھر یعنی کہ جو لائف سٹائل جس میں ہم رہے ہیں کہ مطلب میرا چینج کرنے کو دل نہیں کرتا تھا مطلب. اور جب ڈپریشن کی جیسے میں عباد کے جب بیٹے کا ہوا تو میں بہت بیمار ہو گئی تھی, اتنی کہ مجھے آئی فیلٹ میرے پہ کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی. آئی ریئلائزڈ کہ شاید میں زندہ گھر نہیں جاؤں گی. ایون میں نے اپنے میاں کو وصیتیں کر ڈالی, یہ کر لیں وہ کر لیں. پھر اتنی میری حالت خراب ہو گئی تھی, مجھے سویئر پینک ڈپریشن اٹیکس پلس مجھے انفیکشن ہوگی, وہ میری ٹھیک نہ, میری باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. تو یہ والی جو آزمائشیں تھیں نا یہ بہت بری تھیں. اسپیشلی ایبٹ آباد میں جگہ خوبصورت تھی لیکن وہ پراپر قید تنہائی تھی کہ وہاں ہمارے علاوہ اور ایک ملازم اور کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, طریقین صاحب کے ساتھ ابھی بھی وفاداری ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی جو کہ کافی عرصہ روپوش رہی, جیل میں بھی رہی. ان کا یہی کہنا ہے کہ طریقین صاحب کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہوں اور وفادار جو ہے رہوں گی. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.